صاحب کو بتا ہوتا ہے, وہ اس کی رپورٹیں بتا رہی ہوتی ہیں, مہنگی مہنگی رپورٹیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ مجھ سے کتنی فیس لی جائے. لے آپ. اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی گاڑی پہ آتے ہیں, جب ان کو آپ 4,000 5,000 بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اتنے پیسے, پہلے وہ جناب وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کر کے آپ نا ہنی من کی لائف کو پڑھ کے دیکھیں نا, وہ اکثر لوگ آپ کو کہتے ہیں ہنی من نے مشن بنا کے کرتی تھی, کوئی اس طرح نہیں کیا انہوں نے پیرس کے اندر محل خریدا تھا, وہ بھی رائل فیملی کا, ٹھیک ہے نا. ہم ایک شہر سے دوسرے کمرے پہ جا کے ہمیں رینٹ پہ مکان نہیں ملتا ہے نا. انہوں نے جو ہے پیرس میں جا کر کے رائل فیملی کا محل خریدا. اچھا, جن لوگوں پہ پروونگ کرتے تھے ان کو وہ پیسے بھی دیتے تھے, وہ کون سا مفت میں آتے تھے, میری دوائی مفت میں کھا لیں گے, میں پروونگ کرتا ہوں ڈروسرا کی, آپ دوائی نہیں کھائیں گے کوئی. انہوں نے لوگ رکھے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ ان پہ پروونگ کرتے ان کو پیسے دیتے تھے. دیکھیں وہ خود بھی شاہانہ لائف گزاری ہے, ٹھیک ہے نا. بڑی بڑی بگیوں پہ لوگ آتے تھے, بڑی بڑی بگیوں پہ لوگ آتے, اس وقت بگیاں مرسیڈیز کی طرح ہوتی, لوگ نین میں لگے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا تھا, آپ اگر آپ کا معیار زندگی بہتر نہیں ہوگا تو فیوچر میں جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ اس طرف آئے گی, کیونکہ ہم نے نہیں آنا, ان کو کر کے بلائیں. یہ لیول 2 کے اندر پیج نمبر 6 ہے, فیملی ہسٹری ہوگی نا آپ کی, اور کازز آف ڈیتھ آف ابو ریلیٹیو, ان کے ڈیتھ کے ریلیٹیو کے جو کازز تھے وہ کیا تھے وہ بھی دیکھیں. اچھا, اب یہ ہے کہ جو پیریفرل اس کا ایریا ہے لیول 2 کا, اس میں آپ ڈیزائر پوچھیں گے مریض کو کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے, بے شک وہ بتائے نہ بتائے, لیکن آپ اس پیپر پہ کام نہیں کریں, ٹھیک ہے. اچھا, کیا چیزیں ہیں جن سے اس کو نفرت ہے کھانے پینے میں. اچھا, ہر چیز کی نا ایگزیکٹنیس میں جایا کریں, ہر چیز کی ایگزیکٹنیس میں جایا کریں. ایک مریض نے مجھے کہا مجھے چائنیز رائس بہت پسند ہے. میں نے کہا چائنیز رائس ہی کیوں پسند ہے, تو میں نے کہا بریانی ہوتی ہے اور طرح کے رائس لوگ بناتے ہیں, آپ کو چائنیز ہے اس میں نا وہ ایک سالٹ کا نام لے رہی تھی, کہتی اس میں نا کھٹاس سی آ جاتی ہے, وہ کھٹا سا ہو جاتا ہے, اس طرح کی چیز کو نام لے رہی تھی. ہاں, وہ کہتے اس میں کھٹا رہتا ہے, اس کو چاول نہیں پسند تھے, اس کو سو تھنگس پسند تھے. چیز کی ایگزیکٹنیس پہ جائیں. اچھا, مجھے چائے بہت پسند ہے. اچھا, مجھے چائے میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, چائے میں چینی ہوتی ہے, چینی کی وجہ سے چائے پیتے ہیں یا دودھ کی وجہ سے چائے پیتے ہیں. وہ کہتا نہیں پتی کی وجہ سے چائے پیتا ہوں, پتی تیز کر کے پیتا ہوں, اس کو اسٹیمولینٹس کی ضرورت ہے. آپ کی دوائی ایسی ہونی چاہیے جس میں اسٹیمولینٹس کی ڈیزائر ہے, وہ ایگزیکٹ پن پوائنٹ کریں اس چیز کی, اصل چیز اس کو کیا چاہیے اس میں. اکثر وہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب چائے پیتا ہوں, ارے چائے میں آپ کو لگتا ہے کیا اچھا, چینی تیز پیتا ہوں, چینی کی وجہ سے ہی چائے پیتا ہوں. کئی لوگ کہتے ہوئے سنے ہوں گے آپ, لوگ اس طرح نہیں کہتے کہ چائے اگر میٹھی نہ ہو تو چائے چائے. اور پھر جو ہے اس کو پسینہ کیسا آتا ہے, مریض کو جسم کے کن حصوں پہ زیادہ پسینہ ہے, کپڑوں کے اوپر کوئی پیکیولر قسم کا داغ تو نہیں چھوڑتا ہوں, اس کی کوئی خاص اسمیل تو نہیں ہے, یہ ساری چیزیں آپ. اچھا, ان کے چیپٹرز ہیں ریپرٹریز کے اندر, وہ آپ سارے اسٹڈی کریں, ٹھیک ہے نا. مرفی میں فوڈ کے چیپٹر میں ڈیزائرز اوورژنس ہیں, اور پھر یہ پرسپیریشن کا چیپٹر آپ پورا اسٹڈی کریں ریپرٹری سے, بہت ساری روبرکس آپ کو ملیں گی وہاں سے. تھرسٹ کا پورا چیپٹر آپ دیکھیں, ڈریمز آپ سارے دیکھیں, ٹھیک ہے نا. ڈریم اس کو کیسے آتے ہیں. اچھا, ڈریم کے اندر اس کا ایکسپیرینس کیا ہے یہ بھی نوٹ کرنا. مطلب کہ وہ کہتا ہے میرے پیچھے بھینس لگ گئی. اچھا, بھینس لگ گئی تمہارے پیچھے خواب میں, تو تم نے پھر کیا کیا. میں جناب ڈر کے تیزی سے بھاگوں. اب وہ خوف میں ہے, تیزی میں ہے, تو یہ پینیکی ٹائپ ہے. یہ ڈریم جو ہوتے ہیں وہ میازم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ پینیکی ٹائپ جو ہے وہ کون سا میازم ہے, ایکیوٹ میازم. سر ایک کوشچن ہے یہاں,
ہم نے یہاں ڈریم کا تو سب نے ڈیلیجن کے ساتھ رکھا ہے میرے خیال میں اس کو, تو یہ لیول بیچ میں کنفیوز نہیں ہو جائے گا پھر دم سے ڈیلیجن کے اس میں جا رہے ہیں, نہیں کچھ نہیں کیونکہ ہوتا, ہم لیول 2 ہیں. نہیں کچھ نہیں ہوتا, آپ اس کو ایسے رکھیں. صحیح. ڈریم جو ہے نا, ڈریم جو ہے وہ آپ کے جو میازمس ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ڈیلیجن بھی آ سکتا ہے, ایکسپیرینس کیا آتا ہے اس کو یہ نوٹ کرنا ہے, ایکسپیرینس کیا آتا ہے یہ نوٹ کرنا ہے ہمیں. تو وہ میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے, ایک ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل دے دی اپنی طرف سے آپ کو سمجھانے کے لیے. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے, وہ کہتا ہے میں ایک جگہ بیٹھا ہوں, جگہ میری اجنبی ہے اور میں گم ہو گیا, مجھے راستہ نہیں مل رہا, مجھے بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا. اب یہ ہے کہ یہ نیڈنگ فار ڈائریکشن, یہ میں نے لکھا ہوا ہے, یہ تھرڈ رو ہے, اس کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے, اس کو ڈائریکشن نہیں مل رہی, تو یہ آپ کو جو ہے وہ رو بھی ریپرزینٹ ہو رہی ہے. اس کا ایکسپیرینس کیا ہے, وہ تنہا رہ گیا, اس کو جگہ نہیں مل رہی, اس کو بندہ نہیں مل رہا, کہاں سے نکلوں, ایگزٹ نہیں مل رہا, اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں مل رہا, اس کو مینٹر چاہیے, گائیڈ چاہیے. یہ بھی تھرڈ رو سے. تو یہ اس پہ تو آپ نے بھی کام کرنا ہے. ابھی تو یہ ایک پیپر ہے نا, اس کا تو آپ نے ذرا تھوڑا سا کام کرنا, 2-4 مہینے اس پہ لگائیں گے, پھر آپ کی ساری چیزیں سیدھی ہو جائیں گی آٹومیٹکلی. باقی آپ شاید مجھے بھی کوئی گائیڈ کر دیں کہ اس میں ہم نے اور بہتری کیسے لیتے ہیں. اور لیول 2 کے اندر ہی آپ نے مینسٹریشن کے اوپر سوالات کرنے ہیں. خاتون کوئی کمپلینٹ لے کے آئے, کوئی بھی لے کے آئے, اس کے مینسز کے اوپر سوال ضرور کریں, کیونکہ ان کی جتنی بھی ڈیزیز ہوتی ہیں ان کا موسٹلی جو ہوتی ہیں وہ ہارمونل امبیلنسز کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ سوال ضرور کریں. اب وہ کیا, اچھا ان سوالوں کے لیے آپ کو کیس ٹیکنگ میں بہت اچھا ماحول بنانا پڑے گا, کیونکہ ایک خاتون سے ان ساری انفارمیشنز کا لینا کوئی مذاق نہیں ہوتا. آپ کا کردار اس کے لیے سمبل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ بالکل جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اس کا اس لیول پہ کیس لیں گے, اور اس کی جو انسیکیورٹیز ہیں اس کو آپ دور کریں گے, ٹھیک ہے. اس کی میں یہ کرتا ہوں, جب یہ کیس یہاں پر پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے آپ کے مینسز کے اوپر کچھ کوشچن کرنے ہیں, ان کا تعلق آپ کے مرض سے بہت گہرا ہے, اور آپ یوں سمجھیں کہ آپ ڈاکٹر سے بات نہیں کر رہی ہیں, آپ اپنے بھائی سے بات کر رہی ہیں. جب آپ نے اس کو کہہ دیا کہ آپ میری بہن ہیں تو وہ سیکیور ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور میں اس کو یہ مثال بھی دے دیتا ہوں ایک, کہ میں تو خود اپنی بہنوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے باہر ڈاکٹروں کو جا کے جو بات بتانی ہے, میں آپ کا بھائی ہوں, اس لیول پہ کوئی بات ہے, یہ ایک مرض ہے, مجھ سے ڈسکس کریں آپ. تو اس کا جو فیئر ہے نا, انسیکیورٹیز ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ڈاکٹر جو ہے اس کی نیت ہی خراب ہو جائے تو وہ آپ کو کچھ نہیں کرے. آپ اپنا جو اپنا ایک معیار رکھیں کہ اگر ان کے ہسبینڈس, اگر ان کے پیرنٹس آپ اپنی بچیوں کو, اپنی وائفس کو آپ کے کلینک پر بھیجیں, وہ بالکل مطمئن ہوں کہ یار اس بندے کی شخصیت جو ہے وہ یہ مطلب اعلیٰ کردار کا آدمی, تو یہ پھر چیزیں واضح ہوتی ہیں. ورنہ اگر ہمارے اندر کوئی گڑبڑ ہے یا ہم دوسرے طریقے سے تھوڑے سے مشہور ہوئے ہیں تو یہ لوگ پھر آتے بھی نہیں ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں, چیزیں نہیں کھلتی. کچھ نہیں ہوتا, کسی کو بیٹا کہہ دیں, بہن کہہ دیں, کچھ نہیں ہوتا. تو اس کو سیکیور کریں, پھر بتائے گی. تو میں نے ایک کیس اس طرح یہاں پہ لینا شروع کر دیا, تو وہ خاتون جو نا مجھے کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب کیا ہوا. میں نے کہا آپ کے نا ان ساری چیزیں کام کی بات نہیں, میرے لیے میں نا پریشان ہو رہا. تو مجھے کہتی ہیں اچھا میں آج آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. تو آپ مجھے آپ نے اپنی بہن کہہ دیا ہے,
اب میری بات اپنے تک رکھیے. میں نے کہا جی بتائیں. کہتی میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی نہیں بتائی. میں نے کہا بتائیں. کہتی میرے نا ایئر پاس ہوتی ہے وجینا سے. کہتی میرے لیے نا یہ سمٹم بہت امبیرسمنٹ والا ہے. ابھی دیکھیں مجھے اس نے کیسے بتا دی یہ بات. میں اس کو اس لیول پہ لے آیا نا پوری کیس پہ. آپ نے صرف منشیوں کی طرح علامتیں نوٹ نہیں کرنی, آپ نے پیشنٹ اور ڈاکٹر کے ریلیشن کو بہت مضبوط اور سیکیور کرنا. اس میں مذاق بھی کر لیں, اسے گپ شپ بھی کر لیں, ٹھیک ہے نا, اس کو ریلیکس رکھیں. اسی طرح ایک ہی رفتار سے نہ چلتے رہیں. ٹھیک ہے نا. ہم تو یہ بھی کرتے ہیں کہ مریض کو کیس ٹیک کرنے کے بعد ایک نشست کی اس کے ساتھ, اس کو جائیں جی آپ بیٹھیں ذرا, آپ کو چائے شائے پلاتے ہیں, ٹھیک ہے, چائے شائے پی لیں اور کچھ سوچ لیں, کچھ چیزیں آپ بھول رہی ہیں تو کاغذ لے لیں, ساتھ ساتھ لکھتی جائیں, چائے بھی پیتی جائیں, وہ ذرا تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتی ہے, پھر آ جاتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا نا ہمیں جو اپنے لہجے سے جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو کم کرنا ہے. جتنی کمیونیکیشن آپ اتنے پیسے سے مٹھائی بھی کھلانی پڑتی ہے. جی لاکھ فیس لے کے نا مٹھائی بھی کھلانی پڑتی ہے. مٹھائی کی بات ہے, آپ کو اس کو کھانا بھی کھلانا چاہیے. جو کارڈک پیشنٹ رہتا ہے, ڈاکٹر صاحب ان کے 2 دن کیس ٹیکنگ کی تھی اور ان کو کھانا بھی کھلایا تھا, چائے بھی, اور 2 دن میں وہ کمپلیٹ ہوئی تھی کیس. نہیں, میں تو اس کو گاڑی میں فیصلہ آباد کی سیر بھی کرا کے. اچھا, کسی سے فیس آپ 1 لاکھ یا 10,000 وہ کرتے ہیں تو کیا وہ جب تک دوائیں دیتے رہتے ہیں وہ پورا اس کا وہ ہوتا ہے 2 مہینے 3 مہینے ہر ٹائم 1 منتھ, یہ کیا اس کو ایک دفعہ فیس ہوتی ہے, دوائی کے پیسے اس کے الگ ہوتے ہیں. دوائی کے پیسے نارمل ہوتے ہیں 2-3 ہزار روپے جو بھی ہوتا ہے. ہاں, کیس ٹیکنگ کی جی. اور میرے پاس اب وہ مریض آتے نہیں ہیں, میرے پاس اب وہ مریض آتے ہیں جو نا پہلے سے پیچھے سے ٹرینڈ ہو کے آتے ہیں. ان کو یہ کہتے ہیں وہ مریض کے نا یا اندر چلے جاؤ, پیسے بہت لیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پیشنٹ ہی پیسے لے گا وہ تم سے. وہ مجھے آ کے بتاتے ہیں مریض آتے کہ جی فلاں پتہ ٹھیک ہے, اس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ پیسے وہ بہت لیتے ہیں لیکن آپ ان کو کیس دیتے ہیں. وہ بن جاتی ہے روٹین, یہ ختم ہو جائے گا سلسلہ, یہ آپ کو پوچھنے والے کام ہو جائیں گے. اور پھر جو ہے مینسٹریشن میں آپ پوچھیں گے جو پریزنٹ کمپلین ہے مینسز کے والے سے وہ کیا ہے, اور اینی کمپلین بیفور, ڈیورنگ اینڈ آفٹر مینسز. کوئی تکلیف جو مینسز سے پہلے ہوتی ہو یا درمیان میں ہوتی ہو یا اس کے بعد میں ہوتی ہے, وہ کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب مینسز سٹارٹ ہوتے ہیں تو مجھے ڈائریا ہو جاتا ہے. یہ بہت پیکیولر سمٹم ہے مینسز کا. یہ بوگر بونی راجن کی ریپرٹری آپ دیکھیں تو آپ کو بہت کچھ ملے گا. مینسز کا چیپٹر وہاں سے پڑھیں, یہ میں ریکمینڈ کروں گا. بوگر بونی راجن BBCR گوگل کی سائنپٹک کی ہے. نہیں سر ریپرٹری نا گوگر بونی راجن کی. اچھا, پھر جو ہے پریزنٹ کمپلینٹ کا جو ہے ایملوریشن کیسا ہے, کن چیزوں سے وہ ایملوریٹ ہوتی ہیں اور کن چیزوں سے ایگراویٹ ہوتی ہے. فرض کریں مینسز کی بہت شدید درد ہے جو گرمی سے کم ہوتی ہے, ٹھنڈک سے بڑھتی ہے, اس چیز کو نوٹ کریں آپ. پھر جو ہے ایج آف مینسٹریشن, پہلا مینسز آیا تھا وہ کس عمر میں آیا تھا, کیونکہ ریپرٹری کے اندر ڈیلے مینسٹریشن کی دوائیاں موجود ہیں, ارلی مینسٹریشن کی بھی دوائیاں موجود ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کو 10-12 سال کی ایج میں آئے تھے مینسز, یا 10-12 سال سے پہلے آ گئے تھے, یا اس کے بعد کافی لیٹ ہوتے.